محمد قاسم انصاری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ قاسم انصاری چینل کے سبھی دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں میری بہن نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلاً سوال ان کے جوابات ہوں۔ میری بہن نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ ہم کس طرح دے سکتے ہیں، کتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اور کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، ہم کن کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سوالات تھے جو میں نے اس کو مد نظر رکھ کے جو میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں اپنے چینل پہ۔ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی، اس کا جو لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی ہیں، تو ان کا بیان میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، غور سے سنیں، اور ماشاءاللہ آپ کے سارے سوال کے جواب اس کے اندر مل جائیں گے۔ تو دیر کیے بغیر اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جی بھائی میں ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹ آپ نے کیا کرنی ہے، فکس کر لینی ہے۔ دینی کب ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو ابھی اگلا اسٹیپ ہے نا، ابھی تو پہلا مرحلہ۔ 5 محرم مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، آپ وہ 5 محرم کو ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، یہ 4 چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں، 4 نہیں رہتی، 3 رہتی ہیں، 2 رہتی ہیں، 1 رہتی ہے، چاہے 1 ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو، 1 پائی بھی کیوں نہ ہو، ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے، چاہے بالکل 0.1 جو ہے نا فیصد کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے سال پھر 5 محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں کتنی ہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ، قرضے کو مائنس کریں، مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے، جتنی بنتی ہے اس قیمت کو 40 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں۔ الگ بے شک نہ کریں، حساب لکھ لیں کہ میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اماؤنٹ آ جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ 5 محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، پچھلے سال تو تھی مگر اب 35,000 سے ڈاؤن ہو گیا ہوں، اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک اس 5 محرم کو دیکھا جائے گا، 4 محرم کو آپ کے پاس کیا تھا، 6 کو کیا ہوگا، یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا۔ 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 1 کروڑ روپے آ گئے آپ کے پاس سورج غروب ہونے سے پہلے، اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے، تو 5 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، ٹھیک 5 تاریخ کو آ گئے، ان 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور کیا ہے کہ اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ 1 کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے یا چوری ہو گئے، ان پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ تو 5 تاریخ کو یعنی 4 تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر 5 تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا، اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سے 1 دن پہلے کیا ہے، 1 دن بعد میں کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زکوٰۃ دینی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ پھر آپ فوراً دے دیں، 1-2 دن بعد دے دیں، جب نکال کے رکھ لیں غریب آئے گا تو دے دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس، 5 محرم، یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں بنتی، آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں، بالکل بھی سونا نہیں ہے، بالکل بھی چاندی نہیں ہے، بالکل بھی کیش رقم نہیں ہے، اور بالکل تجارتی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پرانی والی تاریخ مٹا دیں۔ اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے
کتنے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، وہ تاریخ نوٹ کر لینا، اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکوٰۃ دے دینا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے زکوٰۃ پہ سال گزرنے کا مطلب، اور زکوٰۃ کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی، آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتا ہو۔ جس کی 5 محرم کو فرض ہو رہی ہے، وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر اجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک بات یہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھو سونا، یہ جو میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے، یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے، 1 روپیہ سکہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تجارتی مال میں 1 گٹکا بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو، بیچنے کے لیے جو خریدا ہو، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو پھر سونے میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے، اور وہ تاریخ فکس نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 1 روپیہ بٹوے میں، جیب میں، کھانچے میں، یا کسی کو قرض دیے ہوئے میں ہوتا ہی ہے، اس لیے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نصاب بتاتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکوٰۃ تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکوٰۃ کا، وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں، پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو مجھ پہ، تاکہ زکوٰۃ دینے کا مزہ آئے گا، ثواب ملے گا اس کو۔ تو اس لیے اس میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لے، یہ جو میں نے سمجھایا۔ جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے، کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو آج ہم سن رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کب صاحب نصاب بنے تھے، وہ تو تاریخ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یہ تو اب آج مسئلہ پتا چلا نا، پہلے سے پتا ہوتا تو ہم وہ تاریخ نوٹ کر لیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پتہ لگائیں۔ پتہ لگانے کے 4 طریقے میں نے بتائے۔ سوچیں پہلی تنخواہ کب آئی تھی، اس سے انگریزی تاریخ نکل آئے گی، انگلش سے اسلامی نکالنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ انگلش تاریخ سے اسلامی نکالنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہ بتا دے گا آپ کو یہ اس دن یہ اسلامی تاریخ۔ پشاور والے اس سے 1 دن پہلے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا طریقہ خاتون کے لیے جب شادی ہوئی تھی، شادی کی تاریخیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں، شادی ہوئی تھی کسی دن ہم تو وہ اس کی انگلش تاریخ معلوم ہوتی ہے، اسی کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سونا ملا ہوتا ہے تو وہ نکال لیں تاریخ۔ اور تیسری چیز وراثت، والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو اولاد مالدار بن جاتی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے والد کی وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے، ہدیہ کہیں ملا ہو۔ اگر آپ نے پورا ذہن پہ دباؤ ڈال دیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، نہیں آ رہی ذہن میں تاریخ، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے 2 رکعت توبہ کی پڑھ کے اللہ سے پہلے معافی مانگیں کہ شریعت کے اتنے بڑے حکم میں نے کوتاہی کی ہے۔ یہ پہلے سے زکوٰۃ کا مسئلہ علماء سے پوچھنا چاہیے تھا۔ دیکھو جس کی شادی ہوتی ہے طلاق کے مسائل پہلے پوچھے، طلاق دے کے پوچھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کے پاس مال آنے لگا تو مال آنے سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، 2 رکعت توبہ کے پڑھیں، اس کے بعد خوب غور و فکر کر کے کوئی تاریخ نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکلتی تو پھر اپنی طرف سے ایک تاریخ فکس کر لیں، پھر بے شک رمضان میں کر لیں وہ، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب نہیں نکل رہی تو کیا کریں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، تو پھر کیا چلو یکم رمضان کو نکال دوں گا، لیکن پھر زندگی بھر کے لیے کیا ہو گئی، یکم رمضان، ٹھیک ہے نا، آسان ہو گیا مسئلہ۔ جی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سال گزرے گا نا آپ کا، 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے تھے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس چیزیں آئی تھیں، یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ نہیں، تو اگلے سال 5 محرم کو آپ حساب کریں گے۔ 5 محرم سے پہلے کیا ہے،
5 محرم کے بعد کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر 5 محرم سے پہلے 4 محرم کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور وہ 5 محرم تک باقی رہ گئے تو 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، حالانکہ اس پہ سال نہیں گزرا ہے. لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب بن چکے تھے، صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا آپ کو، اس لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ. اور اگر پہلے سے 1 کروڑ تھے، 4 محرم کو آپ نے 1 کروڑ خرچ کر دیے یا چوری ہو گئے تو 5 محرم کو ان 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، حالانکہ ان پہ سال گزر چکا ہے. لیکن چونکہ 1 دن باقی تھا ابھی، لہذا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی. جی بھائی. ہاں ہاں ختم ہو گئی تو ہو گئی. میں نے بتایا 5 تاریخ کو دیکھیں گے کیا ہے. اس سے پہلے کیا تھا نہیں تھا ختم. جاب لگی اس کے بعد وہ بس تاریخ نوٹ کر لی نا، اب درمیان میں آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا آ رہا ہے یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. یہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے پورے سال دیکھنے میں کتنا پیسہ رہا. تو بس وہ 5 محرم کو دیکھے گا. اگر اس کو تنخواہ 5 محرم کو ملی ہے، پوری تنخواہ پہ زکوٰۃ ہے. 4 کو ملی اور کھا گیا نہیں ہے. مدذل الا لیا، جو ملا کھا لیا، جیسے ہی پیسے ملے کھا لیے اس نے. جی بھائی. ہاں ڈیٹ یاد آ گئی اس کو تو حساب اندازہ لگائے. ڈیٹ یاد آئی 5 سال پہلے کہ بھئی میں تو 4 محرم کو صاحب نصاب بنا تھا لیکن میں تو رمضان میں حساب کرتا ہوں. تو اندازہ لگائے، تھوڑا دماغ پہ دباؤ ڈالے، بینک کی جو اسٹیٹمنٹ نکالے اس میں دیکھے بھئی اتنے کتنے اماؤنٹ تھے اس تاریخ کو میرے پاس. تھوڑا دماغ لگائے کیونکہ زکوٰۃ ایک رکن ہے، اس میں کمی بیشی، اگر کمی ہو گئی ہے تو بیشی کر لے، بیشی ہو گئی ہے تو وہ گریوی میں ہو گیا، صدقہ ہو گیا. وہ ساری پے کرنی ہوگی. جی جی جی. زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، وقت پہ ادا نہ کرو تو دینی پڑتی ہے بعد میں.